السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 6۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارکہ بہت برکت والی ہے، الذی وہ ذات جس نے جعل بنائے فی السماء آسمان میں بروجن برج، وجعل اور اس نے بنائے فیہا اس آسمان میں سراجن ایک چراغ، اور جس نے بنایا آسمان میں سراجن چراغ، وقمرا منیرا اور روشن چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو خلافةً آگے پیچھے آنے والا، اختلاف کے ساتھ آنے والا، کبھی بھی یعنی اکٹھا نہیں آ سکتے، آگے پیچھے آنے والا بنایا جس نے رات کو اور دن کو، لمن اس شخص کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرتا ہے، ان یذکر یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا جس کا ارادہ ہے کہ وہ شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان میں بہت سی چیزیں بنا دی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو شکر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی شکر کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دن اور رات کو دیکھ لیتا، شکر کے لیے اور نصیحت کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دن اور رات کو دیکھ لیتا کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں اور انسان کے فائدوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو جس نے شکر کرنا ہو وہ تو اللہ کی چھوٹی سی چیزوں سے بھی کر لیتا ہے، جس نے نصیحت پکڑنی ہو وہ تو کسی کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عباد الرحمن جن کو اللہ نے کہا یہ رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، پھر اللہ نے آگے ان کی صفات بھی بتائی ہیں کہ رحمان کن بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رحمان کے بندے، الذین وہ جو، یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، اور بہت زیادہ نظروں کو جھکا لیں گے تو یقیناً انسان کو کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، وہ گر بھی سکتا ہے۔ عاجزی سے مراد یہ ہے کہ کوئی تکبر نہیں ہوتا ان کی ذات میں کہ اکڑ اکڑ کر چلیں کہ میرے پاس تو پیسہ ہے، میرے پاس تو دولت ہے۔ عاجزی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ چلتے ہیں کہ کوئی ہماری نظر جو ہے وہ ادھر ادھر نہ چلی جائے، بے جا اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جیسے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔ ہوتا ہے نا جس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہا ہو تو اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو نیچے آتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہے عاجزی کہ اپنے آپ کو یہی محسوس کریں کہ آپ جو ہے نا کسی ڈہلوان والی جگہ سے نیچے آ رہے ہیں، تاکہ انسان بڑی احتیاط کے ساتھ چلے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، جب جاہل لوگ ان کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں یا ان سے بحث مباحثہ کرنا شروع کرتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں سلامن، سلام لیتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یبیتون رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اصرف فعل امر ہے، تو دور کر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابها بے شک اس جہنم کا عذاب، کان غراما ہمیشہ سے چمٹ جانے والا ہے، انہا سات مستقرن و مقاما بے شک وہ بہت برا ہے، مستقرن رہنے کی جگہ، و مقامن اور مقام۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کا عذاب اتنا برا کیوں ہے اور اس کے لیے مومن اتنی جو ہے شدت کے ساتھ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ جہنم میں جو بندہ ایک دفعہ چلا گیا نا، اگرچہ وہ نکال بھی لیا گیا لیکن اس کے ماتھے پر یہ رسوائی ہمیشہ رہے گی کہ یہ جہنم سے ہو کر آیا ہے، یعنی جہنم کی نشانی جو ہے وہ اس کے ماتھے پر ہمیشہ رہے گی کہ یہ بندہ جہنم سے ہو کر آیا ہے۔
تو یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ انسان جہنم سے نکل کر جنتی لوگوں میں بھی چلا جائے، پھر بھی وہ نشانی اس کی ختم نہیں ہوگی، پھر بھی پتہ چلتا رہے گا کہ یہ بندہ جہنم سے ہو کر ہی آیا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے ان عذابہ کان غراما ہے، اللہ میں جہنم سے بچا لینا، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، کبھی بھی وہ جان نہیں چھوڑے گی رسوائی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ دعا آپ لوگوں نے بھی یاد کرنی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور لم یقتروا، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، وکان، اور ہوتے ہیں بین ذالک، ان دونوں کے درمیان، قواما، اعتدال پسندی کے ساتھ، وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پسندی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اسراف اور تبذیر میں آپ لوگوں کو فرق تو پتہ ہوگا۔ اسراف ہوتا ہے جائز خواہشات پر بھی حد سے زیادہ لگا دینا۔ اب کھانا پینا رہنا ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنے لباس پر اور اپنے جو ہے وہ مکان پر، حد سے زیادہ انسان پیسے لگا رہا ہے، تو یہ جائز ضروریات پر حد سے زیادہ لگانا اسراف ہوتا ہے۔ اور تبذیر، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا اور تبذیر، وہ ہوتا ہے کہ ناجائز ضرورتوں پر حد سے زیادہ لگانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا جو مومن ہے نا، جو عباد الرحمن ہیں، جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے، وہ نہ تو جائز ضروریات پر حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ لم یقتروا، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون النفس، اور نہ ہی وہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں، الذی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی جن کو قتل کرنا اللہ کی طرف سے اجازت ہے، ان کے علاوہ وہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے، وہ جانوں کا احترام کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کو پکارے گا، یا پھر کسی جان کو بلا وجہ قتل کر دے گا، یا پھر وہ زنا کرے گا، جو بھی ایسا کرے گا، یلقا، وہ ملے گا، اسامن، بہت بڑے گناہ کو، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، دگنا دیا جائے گا، یضاعف، دگنا دیا جائے گا، لہ، اس کو، عذاب و عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانن، ذلیل ہو کر، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی، یعنی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی سے، مگر جو توبہ کر لے اور آمن، اور ایمان لے آیا، و عمل صالحا، اور اس نے عمل کیا، عملا صالحا، کچھ بھی نیک عمل، اور جس نے ذرا تھوڑا بھر بھی نیک عمل کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ بدل دیتا ہے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں میں۔ مطلب کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے پہلے بہت بڑے بڑے بندوں کو بخشا ہے، تو اللہ کی بخشش ختم تو نہیں ہو گئی ان کو بخش کر، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت اب بھی اتنی ہی ہے، بس انسان کی توبہ میں کنجوسی ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فإنہ، پس بے شک وہ، یتوب، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، متاباً، رجوع کرنا۔ تو ایسا بندہ جو توبہ کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، حقیقت میں اسی کی توبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بہترین توبہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے یا رجوع کرتا ہے، متاباً، بہترین رجوع کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں، والذین، وہ جو، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، کسی کے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو بات کے پاس سے، کسی بیہودہ کام، کسی فضول کام کے پاس سے گزرتے ہیں، مرو کراما، وہ گزر جاتے ہیں بڑے ہی عزت دار طریقے سے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اذا، جب ذکروا، ذکر کی جاتی ہیں، بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات،
جب ان کے رب کی آیات ان پر ذکر کی جاتی ہیں، لم یخروا نہیں وہ گرتے علیہ ان پر، سمن بہرے ہو کر، و عمیانا اور اندھے ہو کر۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی ادھر کو گر رہا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہے، ایک دوسرے پر گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ تو ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان پرندوں کو اڑانا نہیں چاہتے کیونکہ ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ تو اڑ جائے گا۔ وہ آزاد بیٹھا ہے آپ کے کندھے کے اوپر، وہ آپ کے سر کے اوپر آزاد ہے، تو وہ تو ایسے ہی بیٹھے ہوتے تھے دو زانو ہو کر۔ لیکن کچھ لوگ آپ نے آج کل کے دور میں دیکھے ہوں گے کہ وہ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات میں شامل نہیں ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ھب تو عطا کر لنا ہمیں، من ازواجنا ہمارے ساتھیوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور تو ہمیں بنا دے، للمتقین متقی لوگوں کا، اماما امام۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور نیک ساتھی کی تلاش کے لیے اور نیک اولاد کی تلاش کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں نیک من ازواجنا ایسا ساتھی عطا کر جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ایسی اولاد عطا کر جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ویسے تو ہر اولاد ہی والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن وہ بہترین ٹھنڈک ہوتی ہے جو اللہ کے انعامات میں سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے، جو نمازی پرہیزی ہوتے ہیں تو وہ ویسی ٹھنڈک اولاد سے نہیں ملتی۔ وجعلنا اور اے اللہ تو ہمیں بنا متقین کا امام، اللہ نیک لوگوں کا ہمیں پیشوا بنانا۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ لیڈر ہو کسی قوم کا، لوگ اس کی جو ہے وہ پیروی کریں، لوگ اس کی بات پہ جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نیک لوگوں کا امام بنانا، کیونکہ نیک لوگ جو بھی عمل کریں گے اس کا آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا، اور اگر آپ بری قوم کا اور برے جو ہے وہ گروہ کا لیڈر ہیں تو وہ جو بھی برا عمل کریں گے اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔ تو یہ بہترین دعا ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ ضرور مانگا کریں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں عباد الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ، وہ بدلے میں دیے جائیں گے، الغرفۃ بلند و بالا محلات، ان کے لیے بدلہ جو دیا جائے گا الغرفۃ وہ اونچے اونچے بڑے بڑے محل ہیں، بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، یعنی دنیا میں تو بڑی مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن اللہ کی خاطر صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وَيُلَقَّوْنَ اور استقبال کیا جائے گا، فیہا ان کا، وَيُلَقَّوْنَ اور وہ سارے استقبال کیے جائیں گے، فیہا ان جنات میں، تحیّةً دعا سے، وسلامًا اور سلامتی سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے تو ان کا دعا سلام کے ساتھ استقبال ہوگا، اور جب بھی ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نا وہ ایک قابل رشک بات ہوتی ہے، اور ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ کوئی ہمیں دعا دیتا ہے، کوئی ہم سے سلام کرتا ہے۔ یہ دعائیں جملے ہیں اور یہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ عزت دار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کسی پر سے غصہ ہو یا کوئی آپ کو برا لگتا ہو تو کبھی بھی آپ اس کو سلام نہیں کریں گے۔ سلام ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے جس کے سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے جو ہیں جب ان کا استقبال کریں گے، ان کی جان نکالیں گے، اور جب ان کو اٹھایا جائے گا اور جب جنت میں جائیں گے تو دعا سلام کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ان غرفات بلند و بالا محلات میں، حسنت بہت اچھا ہے، مستقرن رہنے کی جگہ، و مقامن اور مقام۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یعبأ نہیں پرواہ کرتا، بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا اگر نہ ہو، دعاؤکم تمہارا پکارنا، اگر تم اپنے رب کو نہیں بھی یاد کرتے، نہیں بھی پکارتے تو اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا، فسوف